جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ رحمان و رحیم بھی ہے، اور اس کی صفت رحم ایسی غیر محدود ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی ہر صفت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کی ہر صفت لامحدود ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ تو وہ رحمان و رحیم ایسا ہے کہ اگر رحم کرنے پر آئے تو فرعون جیسوں کو ساری نعمتیں عطا کرے، حتیٰ کہ فرعون جیسے اس کے سر میں زندگی بھر کبھی درد بھی نہ ہو، اس کو اتنا آرام دے، اتنا عیش دے، اس پر یوں کرے، اس کو یوں ڈھیل دے، اس کا کرم اور رحم کی بات یہ ہے۔ اور اگر جب وہ شان غیرت کا اظہار کرے، چونکہ اس قوم نے ہر چیز کو ایک پہلو کو لیا، ہماری قوم نے، اور دوسرے پہلو کو یکسر فراموش کر دیا۔ مثال کے طور پر رسول اللہ کے معجزات کو تو لے لیا، حضور کی محنتوں کو فراموش کر دیا، اولیاء کی کرامات کو تو لے لیا، اولیاء کے ملفوظات کو فراموش کر دیا، اولیاء کی نیاز کو تو لے لیا، لیکن نیاز مندی کو فراموش کر دیا۔ آپ دیکھیں جو قوم نیاز کھا رہی ہے اس سے بڑھ کر نیاز مندی کس قوم میں ہونا چاہیے، لیکن ہم نے نیاز کھائی، نیاز مندی ترک کر دی، کرامتوں کا ذکر کیا، ملفوظات کو فراموش کیا، معجزات لیے، محنتوں کو فراموش کیا۔ اسی طریقے سے خدا کی صفت رحیمی اور کریمی پہ نگاہ کی، لیکن خدا کی صفت غیرت پر ہم نے نظر نہیں کی۔ جب صفت رحیمی اور کریمی کا اظہار کرتے ہیں تو فرعون جیسوں کو پالتے ہیں، نمرود جیسوں کو پوری دنیا کی حکومت عطا کرتے ہیں، بخت نصر جیسے لوگوں کو جو ہے وہ ڈھیل دیتے ہیں، شداد جیسے لوگوں کو جو ہے وہ مالا مال اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ غضب کو چیلنج کرتے ہوئے روئے زمین پہ خدا کی جنت کے مقابلے میں جنت بناتا ہے۔ یعنی کہ جب صفت رحیمی اور کریمی کا اظہار ہوتا ہے تو اس شان سے ہوتا ہے، لیکن جب غیرت کرنے پر آتے ہیں تو پھر ایک لغزش پیغمبرانہ کی بنیاد پر جس کو زمین کا خلیفہ بنایا اس کو جنت سے باہر بھی نکال دیتے ہیں۔ ایک لغزش پیغمبرانہ کی بنیاد پر اللہ اکبر جب غیرت کرنے پر آتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام سے 40 دن کے لیے حکومت اور تخت واپس لے لیتے ہیں۔ ایک لغزش پیغمبرانہ پر داؤد علیہ السلام کو اللہ اکبر اس قدر عطاف فرماتے اپنی شان کے مطابق کہ جناب داؤد روتے روتے اپنے گالوں کا گوشت جھڑا دیتے ہیں اور آنسو گرتے ہوئے اس مقام پر گھاس اگاتی ہے تو داؤد کہتے ہیں ذرا دیکھ تو صحیح میں کتنا رویا تیرے لیے، تو ندا کرتے ہیں کہ آپ کو اپنا رونا تو یاد رہ گیا لیکن اپنی لغزش پیغمبرانہ بھول گئے۔ یعنی غیرت پر آئیں تو معصوموں کو یوں عتاب کریں اور شان کریمی کا اظہار کریں تو اللہ اکبر دشمنوں کو یوں نوازیں۔ اسی لیے اقبال جیسے قلندر کو غلط فہمی ہو گئی اور اقبال جیسا قلندر ٹھوکر کھا کر شکوہ کرنے لگا۔ اللہ اکبر کہ کہتے ہیں اقبال کہ ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر۔ اقبال جیسا قلندر مغالطے میں آ گیا، ڈھیل کو دیکھ کر اور غیرت کو دیکھ کر رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ لیکن یہ فلسفہ رحمت اور غیرت کا یہ امت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا اب رحمت کافروں کے ساتھ بھی ہے دنیا میں، لیکن غیرت صرف مومنوں کے ساتھ ہے۔ رحمت کافروں کے ساتھ ہے اور غیرت صرف مومنوں کے ساتھ ہے۔ وجہ اس لیے کہ رحمت اپنے بیگانے سب کے لیے ہے، لیکن غیرت
صرف اپنوں کے لیے ہے اس کو مثال کے ذریعے سے آسانی سے سمجھیں کہ معاذ اللہ، ملانے کو نہیں صرف سمجھانے کو، معاذ اللہ کسی غیر کی بیٹی کسی کے ساتھ نظر آئے گی تو آپ پہ بجلی نہیں گرے گی، لیکن خود کی بیٹی اگر کسی کا ہاتھ پکڑے ہوئے نظر آئے گی تو باپ کو سوچے گا کہ میں آج کے دن سے پہلے مر کیوں نہیں گیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کسی اور کی بیٹی کو دیکھ کے یہ کیوں نہیں سوچا کہ آج سے پہلے مر کیوں نہیں گیا؟ اپنی بیٹی کو دیکھ کر کیوں سوچا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اوروں کے لیے رحمت ہوتی ہے اور اپنوں کے لیے غیرت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب پتہ چلا مومنوں کے ساتھ غیرت کا معاملہ ہوتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو پتہ چلا اللہ اکبر ہم نے شان غیرت کو فراموش کیا ہے، ہم نے اللہ کی غیرت کو معاذ اللہ نظر انداز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی سبق کو قرآن ہمیں یاد کراتا ہوا نظر آتا ہے اور قرآن کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور انا تاکید کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور لام بھی تاکید کی طرف ہے، تو گویا کہ بتایا جا رہا ہے بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا، یعنی کہ خدا کے عذاب میں شک نہیں کرنا، اس کا عذاب ضرور واقع ہوگا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے صرف کہ تم جو چاہو کر لو، تمہیں دھمکی دے دی کہ کھلے چھوڑ دی جاؤ گے، نہیں۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر کے رہے گا، اور جب تیرے اللہ کا عذاب آئے گا، تیرے رب کا عذاب آئے گا تو پھر کوئی اس کو دفع نہ کر سکے گا، اس عذاب کو کوئی ٹال نہ سکے گا، اس عذاب کو تجھ سے کوئی دور نہ کر سکے گا۔ یہ وہ آیہ کریمہ ہے، اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے جب یہ آیہ کریمہ ٹکرائی، ایک شخص جو ہے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کر رہا تھا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب بے شک ضرور واقع ہو کر کے رہے گا، ضرور اتر کر کے رہے گا، ضرور نازل ہو کر کے رہے گا، اور اس کو کوئی دور نہ کر سکے گا، کوئی ٹال نہ سکے گا۔ فاروق اعظم پر اس آیہ کریمہ کا ایسا اثر ہوا کہ فاروق اعظم بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے اور کئی دن تک کے بیمار رہے اللہ کے عذاب کے تصور سے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب قرآن کو سچ جانتے ہو، قرآن پر ایمان لائے ہو، قرآن کے ایک ایک حرف کو سچا سمجھتے ہو، تو کیا قرآن مقدس کے اندر صرف قل ہو اللہ کی صورت موجود ہے؟ قرآن مقدس کے اندر صرف چاروں قل موجود ہے؟ یا قرآن مقدس کے اندر یہ وعید بھی موجود ہے، آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے والوں، پاک کے آشیانے بنانے والوں، زندگی کی ہوج موج کے اندر خدا کو فراموش کرنے والوں، تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا۔ اور سن لو، آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن خدا کے عذاب کی شروعات دنیا ہی سے ہو جاتی ہے، اس کے جھٹکے دنیا ہی سے ہو جاتے ہیں، اس کی آغاز دنیا ہی سے ہو جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے جب ابتدا ایسی ہے تو انتہا کا عالم کیا ہوگا، آغاز ایسا ہے تو انجام کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اس کو کوئی دفع نہ کر سکے گا۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ہم تو فلاں سے وابستہ ہیں، توجہ کرنا، ہم تو فلاں سے وابستہ، وہ فلاں بچا لیں گے اور وہ فلاں۔ میں آپ کو قرآن کے ذریعے سے بتا دوں، اگر اللہ، یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت اہل جنت کا عقیدہ ہے، کیا اگر اللہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو پھر کتنا بھی بڑا اہل اللہ سفارش پر آئے اور وہ فیصلہ کر چکے کی بات کر رہا ہوں، پھر وہ فرماتے اب تو دعا نہیں کرنا، تو چپ رہنا۔ قرآن اٹھا کر آپ دیکھیں، دھیان دینا، جب اللہ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا، قوم لوط کا کیا جرم تھا؟ وہ تالی بجاتے تھے، قوم لوط تالی بجا،
سیٹی بجاتے تھے، تالی بجانا، سیٹی بجانا، اور پھر ہنسی مذاق میں زور سے پیٹ کی ہوا کا خارج کرنا، اور پھر مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، اور عورتوں کا عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ توجہ فرمائیں، ان کے اتنے گناہ: نمبر 1 تالی بجانا، نمبر 2 سیٹی بجانا، نمبر 3 اس لیے کہ عوام کو ہماری کچھ غلط فہمی ہے کہ وہی ایک جرم تھا بدفعلی کا، وہ صرف ایک نہیں تھا، وہ تالیاں بجاتے تھے، وہ سیٹیاں بجاتے تھے، وہ لوگ پیٹ کی ہوا ہنسی مذاق میں زور سے خارج کرتے تھے، اور بدفعلی بھی کرتے تھے۔ یہ 4 چیزیں اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا یہ بے حیائی کے کام نہ کرو، یہ سب بے حیائی کے کام ہے، بے حیائی کے کام نہ کرو۔ انہوں نے نبی کو پلٹ کر کے جواب دیا، تو بڑا باغیرت بنتا ہے، ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا لوط یہ کیا تجھے بستی سے نکالیں گے، تم خود بستی سے نکلو، اور پھر دیکھنا ہم ان پر کیسا عذاب نازل کرتے ہیں۔ جب یہ اطلاع حضرت سیدنا ابراہیم خلیل کو پہنچی، ابراہیم خلیل اللہ کون؟ انبیاء کی کائنات میں ہمارے آقا خاتم النبیین کے بعد سب سے بڑا مرتبہ نبیوں کی دنیا میں جس کو حاصل ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ ابو الانبیاء ہے ابراہیم علیہ السلام، بانی کعبہ ہے ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، خدا کے خلیل ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا پکا گہرا دوست بنایا، اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے نازل ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابراہیم خلیل کو پتا چلتا ہے، خلیل اللہ بڑے رقیق القلب تھے، نرم دل انسان تھے، ہاتھ اٹھا کے دعا کی مولا قوم لوط سے عذاب کو ٹال دے مولا، تو فرمایا جاتا ہے اے ابراہیم تم ان کے لیے دعا نہ کرنا، روک دیا گیا، ہم ان پر عذاب نازل کریں گے۔ اور دنیا نے دیکھا پتھروں کا عذاب قوم لوط پر آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں جب عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو خلیل سے بھی کہتے ہیں کہ اب آپ دعا نہ کریں، اب آپ دعا نہ کریں۔ ہم بدعقیدوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے نبی کی دعا رد کر دی، ہمارا مسلک یہ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں خلیل کی خلت کا خیال فرماتے ہوئے کہا جا رہا ہے آپ دعا نہ فرمائیں، آپ خلیل ہیں، ہم فیصلہ کر چکے ہیں، ہم عذاب نازل کریں گے۔ اور دنیا نے دیکھا خلیل علیہ السلام کو خاموش کیا گیا اور اس کے بعد عذاب نازل کیا گیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب خلیل اللہ کو روک دیا جاتا ہے عذاب کا فیصلہ کرنے کے بعد، اللہ اکبر، آج قوم لوط سے بڑھ کر کے اس قوم کے اندر پاپ عام ہے۔ قوم لوط تو صرف 4 برائیوں میں مبتلا تھی، وہ تو تالیاں بجاتے تھے، وہ تو سیٹیاں بجاتے تھے، اللہ اکبر، وہ تو پیٹ کی آواز کو زور سے خارج کرتے تھے۔ آج مسلمان نکڑوں پر بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر کوئی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے، کوئی سود کے دھندے کر رہا ہے، کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے، کوئی شراب کے دھندے کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ نوجوان لڑکوں سے اس لیے دوستی کی جاتی ہے تاکہ ان کے حسن سے لطف اندوز ہو جائیں۔ سادات کرام اور علماء ذوی الاحترام کا احترام کرتے ہوئے میں کھل کر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اشاروں کے اندر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، بتاؤ آج اللہ اکبر وہ کون سا جرم ہے جو مسلم امہ کے اندر عام نہیں ہے؟ اللہ اللہ، بلکہ قوم لوط کے جرائم بھی اس امت میں موجود ہے، قوم شعیب کے جرائم بھی اس امت میں موجود ہے، قوم موسیٰ کے جرائم بھی اس امت میں موجود ہے، قوم عیسیٰ کے جرائم بھی اس امت میں موجود ہے۔ گویا کہ اور انبیاء کی امتوں نے الگ الگ ادوار میں جو جرائم کیے تھے وہ سارے جرائم اس امت کے بعض لوگوں کے اندر اس قوم میں جمع ہو چکے ہیں، اور پھر یہ قوم سوچ رہی ہے ہم پر تو عذاب نہیں آئے گا، ہم پر تو عذاب نہیں آئے گا۔ قرآن کہہ چکا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، جب تیرے اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر تجھے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اور آج مسلم امہ خدا کے عذاب میں گرفتار ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت پہ عذاب نہیں آئے گا، لوگ سمجھنے میں
غلطی کرتے ہیں لوگ، سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، یعنی پوری قوم ایک ساتھ ہلاک نہیں ہوگی، لیکن انفرادی عذاب جو کرے گا وہ بھرے گا، یہ عذاب اس پر آ کے رہے گا۔ عذاب کی الگ الگ شکلیں ہوگی، عذاب کی الگ الگ شکلیں ہوگی، یا تو کوئی بیماری میں مبتلا کیا جائے گا، ہر بیمار عذاب میں نہیں ہے، بعض بیماریاں آزمائش بھی ہوتی ہے، درجات کی بلندی کا سبب بھی ہوتی ہے، بلکہ بعض مقامات تو ایسے آتے ہیں کہ جن کو اپنا بنانا چاہتے ہیں انہی کو دکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بار جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ فرعون اتنا بدماش ہے، اتنا بدتمیز ہے، اتنا بدکار ہے، لیکن اس کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوتا، تو جواب دیتے ہیں کہ موسیٰ درد اپنا درد ہم اوروں کو نہیں دیتے، فرعون کا سر ہی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنا درد اس کو عطا، ہم تو اپنا درد اپنوں کو دیتے، اپنا درد اپنوں کو دیتے، لیکن بعض بیمار عذاب میں ہے، بعض بیمار آزمائش میں ہے۔ کیسے پتا چلے؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ خود جانچ لیں گے کہ کیسے پتا چلے۔ عذاب کے طور پہ بیماری مسلط کی جاتی ہے، عذاب کے طور پہ بیٹیوں کو رشتے نہیں آتے، عذاب کے طور پہ روزی تنگ کی جاتی ہے، عذاب کے طور پہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی جاتی ہے، عذاب کے طور پہ ذلت و رسوائی کے گھاٹ اتارا جاتا ہے، عذاب کے طور پہ اللہ اکبر گھروں کو برباد کیا جاتا ہے، عذاب کے طور پہ بارش بھیج کر کے سیلاب لایا جاتا ہے، عذاب کے طور پہ بارش کو روک کر کے خشکی لائی جاتی ہے، عذاب کے طور پہ چہروں کو سیاہ کیا جاتا ہے، عذاب کے طور پہ آنکھوں کی روشنی چھینی جاتی ہے، عذاب کے طور پہ اولاد کو نافرمان بنایا جاتا ہے، عذاب کے طور پہ دین کا چین اٹھا لیا جاتا ہے، عذاب کے طور پہ چلنے پھرنے کی طاقت چھین لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارے معاملات عذاب کے طور پہ ہوتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کو آزمائش کے طور پہ بھی یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس کو جانچنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر بیماری، رزق کی تنگی، پریشانی، بے چینی، مصیبت، تکلیف اگر آئے اور انسان خدا کے قریب ہو جائے، مصیبت آئے اور انسان خدا کے قریب ہو جائے، سمجھ لو کہ خدا کی آزمائش ہے، اور اگر آزمائش انسان کو خدا سے دور کر دے، سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تو یہ دنیا ہی میں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو جھلکیاں یہ ہے، جب جھلکیوں کا یہ عالم ہے تو واقعی جو آخرت میں عذاب ہے اس کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے اب جب پتہ چل گیا کوئی جرم کرو اس کا عذاب ہے، یہاں تک فرمایا اگر کسی کی عمارت سے اپنے ناخن میں مٹی بھی کھرچو گے تو اللہ اس پر بھی تمہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ ایک روایت مجھے یاد آ گئی، دھڑکتے ہوئے دل سے سنیں آپ، غالباً یہ روایت کنز العمال میں موجود ہے، دھیان دینا، توجہ کرنا۔ ایک جوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر کی جنگ میں شریک ہوا۔ خیبر کی جنگ کے واقعات جس مصنف نے لکھا سب نے اس کا تذکرہ کم و بیش کے 99% لوگوں نے اس کا ذکر کیا۔ دل کے کانوں سے دھڑکتے ہوئے دل سے سن۔ رسول اللہ کے ساتھ ایک جوان خیبر کی جنگ میں شریک ہوتا، وہی جنگ خیبر جس کا دروازہ مولا کائنات نے دوسرے ہاتھ سے اکھاڑ کر کے اس کو ڈھال بنایا۔ بڑی تاریخی جنگ تھی جنگ خیبر۔ مسلمانوں کا رعب یہودی دنیا پر ایسا بیٹھا کہ آج بھی نام علی کا رعب یہودیت پر جو ہے وہ غالب ہے۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا۔ یہود اب بھی جتنی نفرت مولا علی سے کرتے ہیں اتنی نفرت وہ دنیا میں کسی سے نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ آخری کھیل شکست کی ان کی دیوار میں ٹھوکنے والی شخصیت اگر کوئی ہے تو اس کا نام علی ابن ابو طالب ہے۔
جیسے ایرانی فاروق اعظم سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، ویسے یہود سب سے زیادہ نفرت مولائے کائنات سے، اس لیے کہ چوٹ جو دیتا ہے پھر وہ درد جب یاد آتا ہے تو تڑپ تو ہوتی ہے۔ جنگ خیبر میں ایک جوان نے بے جگری کے ساتھ لڑائی کی حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا۔ توجہ کریں، بہت نازک بات آپ تک پہنچا۔ جنگ میں شرکت کی، وہ شہید ہو گیا، مارا گیا دشمنوں کے ہاتھ سے۔ جب اس کا جنازہ آیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم لوگ اس کا جنازہ پڑھ لو۔ اصحاب رسول سے فرمایا، صحابہ سے، تم اس کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ دھیان دینا، توجہ کر، شہادت ہے، شہید ہے۔ میں کہتا ہوں حضور کی نالین کا سر پہ آ جانا ہی انسان کے مقدر کی معراج ہے۔ چہ جائے کہ رسول اللہ کے ساتھ سفر کر کے ایک جنگ میں شریک ہونا، حضور کے ساتھ جو جنگ میں جائے، پھر ان جنگ میں شریک ہونے والوں کے گھوڑوں کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کے پیچھے جو گھوڑے دوڑاتے ہیں ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے جو دھول اور گرد و غبار لگتا ہے، اللہ اس غبار کی قسم بھی یاد فرماتا ہے۔ حضور کے ساتھ چلنے کو سمجھتے کیا ہو، لیکن اب ذرا دل کے کانوں سے سن لو، دل کے کانوں سے سن لو۔ جوان ہے، خیبر میں شریک ہے، شہادت کا جام ہے اور جنازہ آتا ہے تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم لوگ پڑھ لو۔ صحابہ کو جنازہ پڑھنے کا حکم دینے کا مطلب یہ تھا کہ وہ شخص منافق نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ منافق ہوتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کیوں اس کا جنازہ پڑھنے کا حکم دیتے؟ حضور منافق کا جنازہ نہیں پڑھتے تو حضور علیہ السلام نے بھی منافق کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دینی تھی، لیکن صحابہ کو حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق نہیں ہے۔ حضور کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا حضور آپ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا دھیان دو، اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ۔ آقا نے فرمایا خیبر کی غنیمت میں ایک چادر ہے جو اس کو پسند آ گئی۔ خیبر کے مال غنیمت میں ایک چادر ہے جو اس کو پسند آ گئی اور اس نے اسلامی اصول کے مطابق لا کر جمع نہیں کروائی، اس لیے کہ اصول یہ نہیں ہے اسلام کا کہ جس کے ہاتھ میں جو مال آئے وہ لوٹ کے گھر لے جائے، نہیں، جو بھی غنیمت ہاتھ میں آئے گا پہلے وہ مرکز پہ جمع کرایا جائے گا، پھر اس کے بعد خمس نکالا جائے گا جو غنیمت کے احکامات ہیں، پھر اس میں جو پیادہ ہے ان کا حصہ الگ ہے اور جو گھوڑوں پر ہے ان کا حصہ الگ ہے، اس تقسیم کے ساتھ تقسیم ہوگا۔ اب اس میں اگر کوئی پسند کی چیز لینا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے رسول سے یا وقت کے امیر سے کہے گا کہ اگر میرے لیے ممکن ہو تو مجھے یہ دے دیا جائے تاکہ اگر اس کا حصہ بنتا ہے تو اس کو دے دیا جائے، یا پھر اس کی بخشش کر دی جائے، اس کو تحفے میں دے دیا جائے، ہدیے میں دے دیا جائے۔ یہ امیر کے ہاتھ میں ہے، وہ گویا کہ یہ قائد کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ غنیمت میں جو چادر آئی اس کو خوبصورت لگی، حسین لگی، پسند آ گئی، اور اس شخص نے اسلامی اصول کی اجازت کے بغیر، پاسداری کے بغیر وہ چادر اٹھا لی، اپنے پاس رکھ لی، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، اور یہ چادر اس کے لیے آگ ہے، آگ۔ ایک چادر کی بات ہے، ایک چادر کی بات ہے، غنیمت میں آئی ہوئی، کسی کی چوری نہیں کی ہوئی ہے، غنیمت میں آئی ہوئی ہے، اپنی پسند کی ہے، اجازت کے بغیر لے لی۔ رسول اللہ فرماتے میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، یہ چادر اس کے لیے آگ ہوگی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ایک چادر غنیمت میں آئی ہوئی اگر اجازت کے بغیر لے لے، رسول اللہ ہماری عبرت کی خاطر اس کا جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں،
کیا سمجھتے ہو لوگوں کے کروڑوں روپے ہڑپ کر کے بھاگ جاتے ہو اور پھر یہ امید کرتے ہو کہ رسول اللہ ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے؟ لوگوں کے قرضے لے لے کر کے دبا کر کے بیٹھے ہوئے ہو، دینے کا نام نہیں لیتے، اور پھر کیا سوچتے ہو اللہ اکبر کہ اولیاء اللہ ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے؟ یہ خواب جو ہے خود فریبی ہے، دھوکہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک تو خیانتوں کا عالم یہ ہے، بلکہ ایک روایت تو اور بھی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بات آ گئی، حالانکہ عنوان یہ نہیں ہے، بات آ گئی حضور کی ناراضگی کی، بات آ گئی حضور کی غیرت کی، تو آقا فرماتے ہیں اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، اور پھر میرا اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ مخلوق کے اعتبار سے تو حضور سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں، اور پھر خالق مخلوق سے بڑا غیرت مند ہے۔ اللہ اکبر، ایک جنازہ آتا ہے، اللہ کے رسول جنازہ پڑھنے کے لیے جنازے کے قریب جاتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ کر واپس ہو جاتے ہیں، اور پھر صحابہ سے کہتے ہیں تم لوگ اس کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں اس کا جنازہ آپ نہیں پڑھتے؟ تو فرمایا اس پہ قرضہ باقی ہے، اور جس پہ قرضہ باقی ہو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ قرضہ کتنا ہے؟ آقا نے فرمایا اتنے درہم ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اتنے درہم کی وجہ سے وہ اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو رہا ہے، آپ گوا رہے، یہ قوم گوا رہے، اس کا پورا قرضہ میں اپنے سر لیتا ہوں، میں ادا کر دوں گا۔ اب یہ بری ذمہ ہے قرضے سے، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ تب اللہ کے رسول نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ بتاؤ صاحبو آپ کہاں اور ہم کہاں ہیں؟ قرض لے کر کے دبا لیا، اللہ اکبر، مال لے کر ہڑپ کر لیا، اور اس کے بعد ہر سال حج ہو رہے ہیں، ہر سال عمرہ ہو رہے ہیں، جسم سے سفید لباس جو ہے ہٹنے کا نام نہیں لیتا، داڑھیوں کے خوبصورت تراش و خراش ہے۔ یاد رکھو جس کو سب دیکھتے ہیں اس کو خوبصورت بنانے والوں، جس کو رب دیکھتا ہے اس کو تو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، یہاں تقوی نہیں، تقوی یہاں ہے۔ اس کو کب خوبصورت بناؤ گے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دلوں میں پاپ رکھ کر کے، دلوں میں بغض رکھ کر کے، دلوں میں انانیت رکھ کر کے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عداوت رکھ کر کے، اتنے سارے بت لے کر مسجدوں میں جا کے سجدہ کرنے والوں، جب ایک بت ہاتھ میں لے کر جانے والا مجرم ہے تو اتنے بت دل میں لے کر کے جاتے ہو۔ گناہوں کے بت، انانیت کے بت، گھمنڈ کے بت، تکبر کے بت، عداوتوں کے بت، برادری کے تعصبات کے بت۔ آپ مجھے بتائیں یہ قوم کہاں ہوگی اور اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکے گی؟ اللہ اکبر۔ ایک تو حال امانت میں خیانت کا یہ ہے، اور دوسرا آج یہ قوم کی چھوٹی عمر کے جوان سیریل اور فلموں کے چکر میں نشے کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جائیں، بلکہ کسی پلاننگ کے تحت خدا جانے کس دشمن کا دماغ شیطانی کام کر رہا ہے۔ مسلم جوانوں کو تباہ کرنے کے لیے سیریل اور فلموں میں صرف دو عنوان ہے، ایک شباب اور ایک شراب، اور دونوں میں یہ قوم مبتلا ہوگی۔ پہلے تو پڑھتے نہیں تھے، اب علماء کے کہنے سے، چیخنے سے بیداری آئی پڑھنے کی، تو جو پڑھنے والے ہیں ان کے درمیان اس طرح نشے کو عام کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ ایم ڈی وغیرہ۔ مجھے احباب نے بتایا، یہاں کے نہیں اور شہروں کے، کہ مسلمانوں کے ذہین طلبہ کو جو یونیورسٹی اور کالجز میں ٹاپ کرتے ہیں ان کو ایم ڈی چٹائی جاتی ہے، فری میں دی جاتی ہے چند دن تک، تاکہ یہ پڑھ نہ سکے، اور یا اگر وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو کسی خوبصورت لڑکی کے چکر میں اس کو پھنسا دیا جائے۔ اچھا تاجر، یا تو اس کے بچوں کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا خود اس تاجر کو۔ اچھا طالب علم یا اچھی تعلیم حاصل کرنے والی قوم کی بچی جس سے قوم کا مستقبل وابستہ ہو سکتا ہے، ان دو برائیوں کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے، اور قوم ہے کہ آنکھ بند کر کے تیزی کے ساتھ اس طرف بڑھ رہی ہے۔ ماں باپ کو فکر ہی نہیں، اس لیے کہ ماں باپ تو سوچتے ہیں کہ ہم روشن خیال اور آزاد خیال لوگ ہیں،
ہم مولویوں کی صحبت میں اپنے بچوں کو کیوں رکھیں؟ ہم دینداروں کی صحبت میں اپنے بچوں کو کیوں رکھیں؟ ہم مبلغین کے ساتھ اپنے بچوں کو کیوں رکھیں؟ اس لیے کہ ہم مالدار لوگ ہیں، ہم سماج کا کریم طبقہ ہے، ہمارے بچے اٹھیں ان کے ساتھ جو سماج کا کریم طبقہ کہلاتا ہے۔ اور وہ کیا کریم طبقہ ہے؟ اللہ اکبر، جسے تم کریم طبقہ سمجھ رہے ہو، یہی تو فکر تھی کفار مکہ کی۔ کفار مکہ دولت، حسن اور اچھے کپڑوں کی وجہ سے، اچھی تجارت کی وجہ سے اپنے آپ کو کریم طبقہ سمجھ رہے تھے، اور رسول اللہ سے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ کیوں بیٹھے؟ تمہارے پاس تو ابو ذر جیسا فقیر بیٹھتا ہے، بلال جیسا غلام بیٹھتا ہے، ہم ان کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ ان کے بدن سے تو بدبو آتی ہے پسینے کی، ان کے کپڑے تو پھٹے ہوئے ہیں، اگر آپ ان غریبوں کو ہٹا دو تو مکے کا کریم طبقہ آپ کے ارد گرد منڈلانے کے لیے کافی ہے۔ قرآن نے ان کی غلط فہمی کو دور کر دیا، بتایا کپڑوں سے کوئی کریم نہیں ہوتا، نہ تجارت سے کوئی کریم ہوتا ہے۔ محبوب ان کو اپنے پاس سے مت ہٹانا، اگر ان کے اونی کپڑوں سے کسی کو بدبو آتی ہے تو آتی رہے، ان کے تقوی کی خوشبو فرشتوں کے بھی مشام جاں کو معطر کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ان کے ذکر کی آواز حاملان عرش کو رشک کروا دیتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کو اپنے قریب سے مت ہٹانا، اللہ اور محبوب ان کو اٹھا کر ان کو مت بٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کریم طبقہ ہے جس کو حوران جنت بھی ان کے تقوی کی وجہ سے جھانک جھانک کر کے دیکھتی ہے، ملائکہ بھی جن پہ رشک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو قوم کی یہ فکر بنی نا کہ ہم کریم طبقے میں اپنے بچوں کو بٹھائیں گے، اور وہ کون کریم طبقہ؟ جو پھر شراب پی رہا ہے، زنا کی طرف جا رہا ہے، بری صحبت میں جب تمہارے بچے بیٹھتے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور پھر وہ شراب کے، وہ شباب کے، وہ جوے کے، اور خدا جانے کیسے کیسے گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مالدار کا بچہ بگڑا ہوا ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اکثریت اہل مال کے اندر بگاڑ پہلے پیدا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آج کل کے نوجوان سوچتے ہیں کہ مولانا اگر کوئی نشیڑیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اگر کوئی گنجڑیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اگر کوئی شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تکلف کیا ہے، معاملہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ وہ ہمیں کہاں بگاڑیں گے؟ ہم تو اتنے سدھرے ہوئے ہیں کہ ہم پر ان کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا، میری اوقات ہی کیا ہے، میں نے صبح بھی کہا ہمارا کام تو نقل کرنا ہے قول رسول کو، اصحاب مصطفیٰ کے قول کو نقل کرنا، بزرگوں کے اقوال کو نقل کرنا۔ آؤ شرابی اور پاپیوں کے ساتھ بیٹھنے کی تمنا کرنے والوں، اگر یہ خیال ہے کہ گنہگاروں کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو بندہ نشہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا، ابھی وہ نشہ نہیں کر رہا ہے، صرف جو نشہ کرتے ہیں، حضور نے تو نشہ کرنے والوں کا ذکر کیا، آج آپ اس کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ، چونکہ نشہ صرف شراب سے نہیں ہوتا بلکہ ایم ڈی سے ہو رہا ہے، ہیروئن سے ہو رہا ہے، اور گولیوں سے ہو رہا ہے، دواؤں سے ہو رہا ہے، انجیکشن سے ہو رہا ہے، الگ الگ چیزوں سے نشہ کسی بھی چیز سے ہو، آقا فرماتے ہیں کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، تھوڑا اس کو ہٹا دیا جائے تو ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ، بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ کچھ تماشے ہمارے جلسوں میں ایسا لگتا ہے کہ بے جائی شروع ہو رہے، جن کو شادیوں میں روکتے روکتے گلے بیٹھ گئے خطبہ اور علماء کے، اب وہ شادیوں سے بند تو نہیں ہوئے لیکن وہ جلسوں میں بھی شروع ہو۔ ایک بار درود شریف پڑھیں بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ کے بندو، درود ایک مرتبہ پڑھنا حج اور جہاد میں شرکت کرنے سے بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریم یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ام المومنین
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو نشہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ نشہ نہیں کرتے، صرف ان کے ساتھ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو اندھا اٹھائے گا۔ نشیلیوں کے ساتھ جو دوستی اور صحبت رکھتے ہیں اللہ ان کو قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا اور ان پر اللہ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ام المومنین سے فرمایا کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے، ان سے کوئی محبت کا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ نشہ بھائی کرے، نشہ بیٹا کرے، نشہ دوست کرے، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہو، ان کے ساتھ اس بنیاد پر بائیکاٹ ہو کہ ان کو عبرت ہو، کیونکہ بائیکاٹ کی وجہ سے لوگوں کو عبرت ہوتی ہے۔ بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ یہاں تک فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں رسول اللہ سے روایت کرتے ہوئے، اور اس کو لکھنے والی ذات فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ کی ہے، جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ فرمایا اللہ اکبر کہ جو شخص جو نشہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کرے وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا اور اللہ اس پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا اگر نشہ کرنے والا، ام المومنین فرما رہی ہے، نشہ کرنے والا اگر بیمار پڑ جائے اس کی عیادت کو نہ جاؤ۔ ام المومنین کہتی ہیں اگر وہ مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ اگرچہ احناف فقہا نے پھر یہاں کچھ تعویل فرمائی ہے اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کے جنازہ پڑھنے کے لیے ممانعت نہیں کی، لیکن ام المومنین فرما رہی ہے جب نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، اس کو دیکھنے مت جاؤ، وہ مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ ام المومنین فرماتی ہیں نشہ کرنے والوں کو اپنی بیٹیاں نہ دو، اپنی بیٹیوں کے رشتے اس کے ساتھ مت کرو۔ اور پھر فرماتی ہیں اللہ اکبر، اللہ فرماتی ہیں کہ اگر نشہ کرنے والے کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اس کی ضرورت پوری مت کرو، یعنی وہ کوئی ضرورت کا کام لے کر کے آئے کہ بھئی مجھے یہ ضرورت ہے، اس کی ضرورت پوری مت کرو، اس کو قسم پرسی میں رہنے دو، اس کو ذلت میں رہنے دو۔ اس لیے کہ اگر حدیث سن کر کے نشہ نہیں چھوڑ رہا ہے اور ناصحین کی نصیحت سن کر کے نشہ نہیں چھوڑ رہا ہے تو پھر وہ کم سے کم مجبور ہو کر کے نشہ چھوڑ دے، اس کو قسم پرسی میں رہنے دو، اس کو تکلیف میں رہنے دو، اس کی کوئی مدد نہ کرو۔ ام المومنین فرماتی ہے اگر تم نے نشہ کرنے والے کی مدد کی اللہ قیامت کے دن تم پر سانپ اور بچھو کا عذاب مسلط فرمائے گا۔ اس کی مدد کی تو اللہ تم پر سانپ اور بچھو کا عذاب مسلط فرمائے گا۔ اور فرمایا اگر نشہ کرنے والے کو قرض کی ضرورت پڑ جائے، نشہ کرنے والے کو قرض کی ضرورت پڑ جائے اس کو قرضہ مت دینا، کیونکہ جس نے نشہ کرنے والے کو قرضہ دیا گویا کہ اس نے مسلمان کو قتل کرنے پر مدد کی، یعنی مسلمان کے قاتل کو جو عذاب ہوگا وہی نشہ کرنے والے کو قرضہ دینے والے کا عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر، قرض دو گے نشہ کرنے والوں کو وہی عذاب ہوگا جو قتل مومن پر عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرض لے گا پھر گل چھرے اڑائے گا، اس لیے اس کو قرض دینے کے لیے منع فرمایا گیا۔ فرمایا اگر وہ محفل میں آئے تو اس کی عزت کے لیے کبھی کھڑے مت ہونا، اس کو کہیں جگہ مت دینا۔ اگر تم نے اس کو محفل میں جگہ دی، عزت کی، اللہ تم پر ذلت مسلط فرمائے گا، خدا تم کو ذلیل کرے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجھے حیرت ہے کتنے سخت احکامات ہیں نشہ کرنے والوں کے لیے۔ اور اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں، نشہ وہ ہے، اس کی اتنی مذمت اس لیے کی گئی کہ یہ ام الخبائث، ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس کی وجہ سے ایمان بھی گیا لوگوں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے لوگ۔ اس سلسلے میں ابن الجوزی نے لکھا، فقی نے بھی لکھا، حضرت عثمان ابن حسن نے بھی لکھا، یہ بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو لکھا، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے 220 سال تک اللہ کی عبادت کی، 220 سال، اور اتنا متقی پرہیزگار تھا کہ 60,000 اس کے شاگرد تھے۔ اگر میرا کوئی بھائی شراب و شباب میں مبتلا ہے، اللہ کرے اس کے دل تک میرا اللہ میری آواز کو پہنچائے۔ تباہی کے دہانے پہ مت جاؤ، اللہ کی طرف واپس، اللہ کی طرف پلٹو۔ گناہ میں کچھ نہیں رکھا ہے، مسجدیں ویران ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں،
بیویاں بلک رہی ہیں، بچے تربیت کو ترس رہے ہیں، اور ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ بس پاپ ہی میں مبتلا، جرائم ہی میں مبتلا، وہ اس سے نکلتی نہیں۔ بلکہ لاک ڈاؤن جب ہوا تو لاک ڈاؤن کے اندر نشے کو اتنی تیزی سے ظالموں نے پھیلایا کہ لوگوں کو روٹی کے لیے پیسہ نہیں تھا لیکن نشہ برابر ہو رہا تھا۔ اس منظم سازش کو سمجھو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہا کرتے تھے کہ جس قوم کے اندر نشہ اور شباب یعنی عورتوں سے ناجائز محبت عام ہو جائے، پھر اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اتنا بدترین ہتھیار ہے، اس سے بادشاہت گئی، اس سے قوموں کا عروج گیا، اس سے قوموں کی غیرت گئی، اس سے قوموں کی مروت گئی۔ مغلوں کا حال دیکھو، وہ مغل جس نے 700 سال تک اس ہندوستان کی سرزمین پر حکومت کی، جب ان کے چھوکرے نشے میں مبتلا کر دیے گئے، حکومت کا خاتمہ ہوا۔ ہر قوم سے اقتدار چھیننے کے لیے اس کو یا تو شراب میں مبتلا کیے یا تو شباب میں۔ اور یہ کسی مفکر نے کہا تھا، تین شین ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ شاعری کی ایک شین، شراب کی ایک شین، اور شباب کی ایک شین۔ یہ تینوں شین ایک ساتھ چلتی رہی۔ میں کہتا ہوں اگر واقعی یہ تین شینیں ساتھ ساتھ چلتی ہے تو ہمیں پھر اس شین سے نفرت نہیں ہے، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا بدلتے ہیں۔ اگر شاعری سے مراد غزل ہے، شاعری سے مراد نفس کو ابھارنے والی شاعری ہے، شاعری سے مراد اگر شراب کی محبت کی شاعری ہے، شاعری سے مراد کسی کے زلف و رخسار کی شاعری ہے، تو پھر ہم اس شاعری کی شین کو پھر اس شاعری سے بدلتے ہیں جس کو مدحت مصطفیٰ کی شاعری کہا جاتا ہے۔ اے شعرا، اگر تمہیں شعر کہنا پسند ہے تو پھر بدبودار زلف و رخسار کی بات نہ کرو، آؤ اس رخسار کی طرف، اس زلفوں کی طرف جس کو قرآن واللیل کہتا ہے، والضحیٰ کہتا ہے، اور میرے امام کہتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب دار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سیر بیا نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ سبھی حضرات اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے، کوئی کھڑا نہ ہو برائے مہربانی۔ ہمارے معزز مہمان تشریف لا رہے ہیں، سبھی حضرات اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، ہمارے علماء کرام حضرت کا استقبال کر لیں گے۔ آپ حضرات برائے مہربانی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں خاموشی کے ساتھ، بالکل خاموشی کے ساتھ۔